لا أملك فكر الكلمات تطلع بالدين مورر أو شخصية تأثير ما عندي فلتتقهقر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اللہ یقیناً دنیا جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ عزیز سامعات، یہاں پر مجاہدہ یعنی باطل طاقتوں کے مقابلے میں کشمکش اور جد و جہد کرنے کی ہے، اور یہ جد و جہد کسی ایک معاملے میں نہیں بلکہ ہماگیر اور ہر جہتی کشمکش ہے۔ مومن کو اس دنیا میں جو جد و جہد جاری رکھنی ہے وہ بیک وقت بہت سے محاذوں پر ایک ہی ساتھ انجام دینی ہے۔ جہاں اسے شیطان سے مجاہدہ کرنا ہے جو اس کو ہر آن نیکی کے نقصانات سے ڈراتا اور بدی کے فائدوں اور لذتوں کا لالچ دیتا ہے، تو وہیں اسے اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے جو اسے ہر وقت اپنی خواہشات کا غلام بنانے کے لیے زور لگاتا رہتا ہے۔ اور پھر اپنے گھر سے لے کر آفاق تک کے ان تمام انسانوں سے بھی ایک مومن کو مجاہدہ کرنا ہے جن کے نظریات، رجحانات، اصول اخلاق، رسم و رواج، طرز تمدن، قوانین معیشت اور معاشرت جو دین حق سے متصادم ہوں۔ تو وہیں اس ریاست سے بھی ایک مومن کو جہاد کرنا ہے جو خدا کی فرما برداری سے آزاد رہ کر اپنا فرمان چلانے اور نیکی کے بجائے بدی کو فروغ دینے میں اپنی تمام تر قوتیں صرف کریں۔ سامعات، یہ جو جد و جہد، یہ جو مجاہدہ ہے، ایک یا دو دن کا نہیں، کچھ سالوں کا نہیں بلکہ عمر بھر کا ہے، اور دن کے 24 گھنٹوں میں سے ہر لمحے کا ہے، اور کسی ایک میدان میں نہیں، زندگی کے ہر پہلو میں، ہر محاذ پر ہے۔ اسی کے متعلق حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان الرجل لیجاہد وما ضرب یوما من الدہر بسیف، آدمی جہاد کرتا ہے خواہ دفاعی و تلوار نہ چلائے۔ یعنی مقصود یہ ہے کہ یہ جد و جہد، یہ مجاہدہ بہت قیمتی ہے ہمارے لیے، اور ہماری مومنانہ زندگی میں یہ دو ایمان اور مجاہدہ ہے ایک لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سامعات، اسی جد و جہد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام یہی ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، بہت اچھا ہے وہ مولا اور بہت اچھا ہے وہ مددگار۔ سامعات، یہ جد و جہد کا مقصود یہ ہے کہ ہم خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹھیک بندگی کریں اور دنیا میں اس کا کلمہ بلند کرنے اور اقامت دین کے غلبے کی کوشش کے لیے، اور پھر کفر و الحاد کے کلمے کو پست کر دینے کے لیے اپنی جانیں لڑا دیں۔ دین حق کے غلبے کے لیے جد و جہد کیا ہی قیمتی ترین، کیا ہی اہم ترین اور مبارک ترین جد و جہد ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ جد و جہد کے لیے اللہ نے ہمیں چن لیا ہے۔ لیکن ساتھیوں، اس کے ساتھ اس مجاہدے کا اولین ہدف نفس امارہ ہے جو ہر وقت خدا سے بغاوت کرنے کے لیے زور لگاتا رہتا ہے اور ایمان و اطاعت کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب تک اس کو مسخر نہ کر لیا جائے باہر پھر کسی مجاہدے کا امکان نہیں۔ اسی لیے ایک جنگ سے واپس آنے والے غازیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آ گئے ہو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ بڑا جہاد کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی خود اپنی خواہش نفس کے خلاف جد و جہد، یعنی اصل جہاد اور سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے ہے، کیونکہ شیطان مختلف طریقوں اور حربوں سے انسان پر حملہ کرتا ہے۔ اس کے دل میں شک و تذبذب کے بیج بوتا ہے تاکہ اس کی عقل گمراہ ہو جائے، شہوت کی راہ دکھاتا ہے تاکہ اس کے ارادے میں کمزوری پیدا ہو۔ اس لیے اس جہاد کے لیے یقین کے ہتھیاروں سے اس کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ شکوک و شبہات دور ہو جائیں، اور صبر ثبات کے ذریعے اس کے حربوں کو ناکام بنا دینا ہے۔ اسی سے ان معرکوں میں شیطان پر غلبہ پایا جا سکتا ہے۔ تو ساتھیوں، دوسرا جو جہاد کبیر ہے وہ یہ کہ دین حق کے لیے دعوت و تبلیغ کی جد و جہد ہے، اس کی مشقتوں اور مصائب کو برداشت کرنا ہے۔ ایک مومن ہمیشہ اپنے انجام پر نظر رکھتا ہے اور وہ دن رات اسی جد و جہد میں لگا رہتا ہے کہ اللہ کو کس طرح سے راضی کر لوں، خدا کے دین کی نصرت کے لیے اپنا بہترین وقت، اپنا مال، حتیٰ کہ اپنی زندگی بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔
یعنی وہ ہمیشہ ہر آن اپنی مجاہدے سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ عزیز سامعین، ایمان جس قسم کی زندگی چاہتا ہے اس کے لیے سخت ریاضت اور شدید جد و جہد کی ضرورت ہے۔ وہ ہر حال میں، ہر معاملے میں قربانی کا مطالبہ کرتا ہے، وقت کی، مال کی، خواہشات نفس کی، امنگوں اور تمناؤں کی، گہرے سے گہرے تعلقات کی، قوتوں اور صلاحیتوں کی، حتیٰ کہ زندگی جس سے متاع عزیز کی بھی۔ یہی اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، یہی مسافران حق کا زاد راہ ہے، اور یہی ایمان کی شرط اولین ہے۔ عزیز سامعات، یاد رکھیں اس مبارک راہ میں جو جد و جہد کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو لوگ ہمارے خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکارہی کے ساتھ ہے۔ سامعات، یہاں یہ اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں انہیں اللہ ان کے حال پر نہیں چھوڑ دیتا بلکہ ان کی دستگیری و رہنمائی فرماتا ہے۔ جیسا کہ ہم فلسطینی مسلمانوں کی جد و جہد کو دیکھ رہے ہیں، انتہائی سعی و کوشش وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کے دین کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن بظاہر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد ان تک نہیں آ رہی۔ لیکن آپ دیکھیں جو ان کے دلوں میں سکینت اتار دی گئی ہے یہ اللہ کی مدد نہیں تو کیا ہے۔ ہر طرح کی جانی و مالی قربانی پر بھی ان کے پاؤں متزلزل نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ استقامت اللہ کی توفیق نہیں تو کیا ہے۔ ساتھیوں، یہ آیت ایسوں ہی کے لیے تسلی بخش ہے، ایسوں ہی کے لیے آیت تسلی دیتی ہے کہ اللہ اپنی طرف آنے والوں کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ وہ قدم قدم پر انہیں بتاتا ہے کہ ہماری خوشنودی تم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہو، ہر موڑ پر انہیں روشنی دکھاتا ہے کہ راہ راست کدھر ہے۔ سامعات، لہذا جتنی نیک نیتی اور خیر طلبی کی ہم کوشش کریں گے اتنی ہی اللہ کی مدد، توفیق اور ہدایت بھی ہمارے ساتھ رہے گی۔ سامعات، یہ مجاہدہ خدا کے دین کے غلبے کی کوشش اور بنی نوع انسان کی اصلاح کرنا ہے، ان کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا ہے۔ یہ ایک زبردست کام ہے اور اللہ نے اس عظیم مہم پر ہم کو مامور کیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اندر جس قسم کی تبدیل لانا چاہتا ہے ہم کو اس تبدیلی کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ کلمہ حق جن اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچ سکا، ہمارا کام ہے کہ ان تک کلمہ حق پہنچائے۔ خدا کی جو مخلوق سوئی ہوئی ہے ہمارا فرض ہے کہ اسے جگائیں، اور جن حقیقتوں سے دنیا ناواقف ہے اسے ان چیزوں سے باخبر کریں اور بتا دیں کہ انسان خدا کا بندہ اور غلام ہے اور اس کی بندگی ہی میں اس کی نجات ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے فرض سے غافل رہے، دعوت دین کی جد و جہد کے مقابلے میں ہم نے اپنی دوسری مشغولیتوں کو زیادہ اہمیت دی اور پھر عذرات کے سہارے پچھلی صفوں میں کھڑے رہے اور زندگی کی اسی سابقہ روش پر قائم رہے جو دین مبین کی نصرت و حمایت سے خالی ہے، تو پھر خوب سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو محض ہم دعوی ایمان سے دھوکہ نہ دے سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو دیکھنا ہے کہ اس کے بندوں میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور دیکھنا ہے کہ تم میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ یعنی ایمان محض زبانی دعوے کا نام نہیں بلکہ ہمیں اس میں استقامت کی ضرورت ہے۔ سامعات، باطل ہمیشہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ ہم کو کچلنے کی کوشش کرے گا۔ یقیناً شیطان ہمیشہ ہمارے پیچھے دشمن کی طرح پڑا ہوا ہے۔ یقیناً راہ کی صعوبتیں ہمارے سامنے آئیں گی، لیکن راہ کی صعوبتوں کو دیکھ کر ہمت نہ ہاریں، مخالفتوں کے گھٹا ٹوپ طوفان کو دیکھ کر ہمت نہ ہاریں اور اپنے قدم پیچھے نہ ہٹائیں۔ یہ مسافران زاد راہ کے لیے ایک نئی چیز نہیں ہے، البتہ ایسے حالات میں ہم کو ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ سامعات، ان تمام باتوں کا حاصل کلام اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت حاصل کرنے کی جد و جہد ہے۔ یہ اپنے نفس کی غلامی سے بچ کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی جد و جہد ہے۔ آخر میں رب العزت سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں اللہ کی راہ میں ویسا ہی مجاہدہ کرنے کی توفیق دے جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن الآذان نسم ونغمض كي لا نكسر